السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ اور میں ہوں محمد ابرار۔ ہاجرہ یامین نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور بیانات پر مایوس ہوتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی بہت بڑی سپورٹر تھیں۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان کی گزشتہ روز ممبئی ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی، جس کے بعد ان کی جلد جیل سے رہائی کا امکان ہے۔ آریان کی منشیات کیس میں گرفتاری کے 25 روز بعد ضمانت کی خبر جہاں شاہ رخ خان سمیت ان کے مداحوں کے لیے اطمینان بخش تھی، وہیں اس موقع پر اداکار کے وکیل نے بیٹے کی گرفتاری کے بعد شاہ رخ خان کی صحت اور ان کے کھانے پینے کے شیڈول کی تفصیلات بھی بتائی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف اے شریک ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی اجلاس میں موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کالعدم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے شہر میں ثقافتی عمارتوں کی دیکھ بھال نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ہر طرف دھول، مٹی، گندگی اور بدبو ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ناپا خالی کرانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ ایگریکلچر سندھ کمشنر کراچی و دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے شہر میں ثقافتی عمارتوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے پر سیکریکلچر پر برہمی کا اظہار کیا۔ افغان ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد شہزاد نے ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے متعلق اہم پیش گوئی کی ہے۔ آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے سوشل میڈیا میچ پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی، جس میں افغانستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلنے والی ٹیم سے متعلق ان کی رائے معلوم کی گئی۔ افغان کھلاڑیوں سے پوچھا گیا کہ کون سی ٹیم آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان راشدہ حفیظ اور محمد ابرار کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔